ان کا سوال یہ ہے الارم لگاتے ہیں اس کے بعد بھی ہفتے میں 2-3 بار فجر کی نماز نکلتی ہے، کیا گناہ گاری ہوگی؟ بالکل گناہ گاری ہوگی بھائی۔ اگر کبھی آپ کی سال 2 سال میں ایک آدھی نماز اس طرح سے قضا ہو جائے اور آپ اٹھ کے پڑھ لیں تو چلے گا، لیکن ہفتے میں 2-3 بار کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے روٹین بنا لیا کہ آپ الارم بند کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں کہ اٹھ کے پڑھ لوں گا، یہ نہیں چلے گا بھائی۔ آپ کو 2-3 چیزیں میں بتاتا ہوں فجر کے لیے، انشاءاللہ فجر کی نماز آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ ایک تو الارم آپ 3-4 لگاؤ، 5-5 منٹ کے، 3-3 منٹ بعد کے، جس سے کہ آپ سو ہی نہ سکو۔ ایک بند کر دو کہ دوسرا بجے گا، تیسرا بجے گا۔ ایک اور بہت آسان طریقہ ہے کہ جو الارم ایسا ہے جسے آپ بند ہی نہیں کر سکتے، 5 گلاس پانی پی کے سو آپ، صبح کو آپ کو پیشاب آئے گا نماز سے ٹائم، اٹھے پیشاب کرا، وضو کرا، نماز پڑھی، پھر سو۔ یہ ایسا الارم ہے جسے آپ بند ہی نہیں کر سکتے۔ بستر میں تو موڑتے سے رہے، اٹھنا ہی پڑے گا، اٹھ کے پیشاب کرنا ہی پڑے گا، ورنہ بستر گیلا کرو گے سارا دن پریشان رہو گے یا بیوی پریشان رہے گی۔ جی داڑھی کے لیے بال کے پیسے جمع کرتا ہوں، ان کا سوال یہ ہے داڑھی کے جو بال گرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ جمع کیے جاتے تھے، اس سنت کی وجہ سے میں جمع کرتا ہوں۔ بھائی آپ نبی نہیں ہو، نبی تو ایک احترام کی چیز تھی، نبی کے تو داڑھی کے بال ہوں، تھوک ہو، سر کے بال ہوں، ہر چیز جو ہے، نبی کے کرتے ہوں، جوتے ہوں، تسمے ہوں، ہر چیز جو ہے وہ تبرکاً جمع کی جاتی تھی۔ آپ کے تو بال جو سر کے کٹے ہو نائی کے یہاں چلے گئے، بالکل آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہ نبی فرما کے گئے۔ آپ اپنے جو بال ہیں انہیں پھینکو یا دبا دو، اگر آپ نے اکٹھے کر رکھے، بالکل کسی بھی قیمت پہ یہ سنت نہیں گنا جا سکتا۔ ہمارے بالوں کی ویلیو کیا، ہم ان چیزوں کو نبی سے تھوڑی جوڑ سکتے ہیں۔ ہاں جی، تلاوت کے سجدے فرض ہیں۔ ان کا سوال ہے کیا تلاوت کے سجدے فرض ہیں؟ نہیں بھائی، تلاوت کے سجدے جو ہیں صرف سنت ہیں۔ اصل میں بتاؤں آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربی جانتے تھے، اس علاقے کے تھے، اور نبی پہ ہی وہی آتی تھی، تو نبی کو پتہ تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہم تو رٹو توتوں کی طرح سے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو جس جس جگہ نبی کو یہ لگا کہ یہاں اللہ کی توحید، اور یہ کہا اللہ نے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو 14 سجدے آپ پڑھتے ہو، آپ دیکھ لینا ان آیتوں کا مفہوم، تو وہاں نبی کی اندر سے طبیعت چاہتی ہے کہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جب عذاب کا ذکر آتا تھا اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے عذاب سے، جنت کا ذکر آتا تھا تو تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت ملے۔ اسی طرح سجدوں کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کی آیتیں آتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ ہم تو فالتو ہی، ہمیں کیا پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، ہم تو بس ایک اسے دینداری سمجھتے ہیں۔ یہ دینداری تھوڑی ہے، دینداری یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو سمجھو، ان کا ترجمہ اپنے دلوں میں جماؤ، اس کے بعد سجدہ کرو، تب مزہ آئے گا آپ کو۔ تو اس لیے فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، صرف سنت ہے۔ ہاں جی، اگر آدم اور شیطان دونوں صحیح کرتے ہیں، پھر دونوں پہ کیا فرق تھا کہ دوسرا بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں نے غلطی کی، اور دونوں میں کیا فرق ہے کہ ایک کو اللہ نے نبی بنا دیا اور ایک کو ابلیس بنا دیا۔ دیکھو میں ایک جملہ بتاؤں آپ کو، ابلیس کو جو تھا نا، وہ علم کا تکبر تھا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا، تو انہیں تکبر کا علم تھا۔ سمجھئے جملہ، شیطان کو علم کا تکبر تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، اور آدم علیہ السلام کو تکبر کا علم آ گیا تھا کہ تکبر ہے کیا چیز۔ انہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ندامت ڈالی، اور اس ندامت کی عوض میں انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ تڑپ رہا غلطی کرنے کے بعد، تو اللہ رب العزت، تو قرآن میں ذکر ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھو گے کہ انہیں اللہ رب العزت نے الفاظ سکھائے ان کی ندامت کی وجہ سے، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے اس توبہ کو قبول کر کے انہیں نبی بنا دیا۔ ابلیس نے کیا کرا، اس نے تکبر کیا کہ میں تو بڑا عالم ہوں، اور یہ بتایا کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو نہیں کیا کہ سجدہ کر۔ انہوں نے تکبر کیا اپنے علم پہ، اور انہوں نے تکبر کا علم حاصل کر لیا تھا، تو اس لیے انہیں ندامت ہوئی۔ یہ فرق ہے دونوں میں، اسی لیے ایک کو نبی بنا دیا گیا، عروج دے دیا گیا، اور ایک کو زوال دے دیا گیا کہ اسے ابلیس بنا دیا۔ ہاں جی، نظر کیا چیز ہے؟ ان کا سوال یہ نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں نظر لگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
جو حاسد ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی حسد والی نظر جو ہے اس سے بچانے کا وہ ہے. اور نظر جو ہے وہ ایسی بھی چیز ہے کہ محبت کی نظر سے ماں باپ دیکھیں تو وہ بھی لگ جاتی ہے. حضور نے فرمایا نظر برحق ہے، اس سے بچنے کا انتظام کرو. قرآن میں اللہ نے کہا حاسد کے حسد سے بچو جب وہ حسد کرے. اور نظر بد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے. اس لیے نظر سے بچنے کے جو انتظامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا گئے، کسی دن انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، آپ کو حدیث سنا دوں گا. تو نظر سے بچنے کے انتظام بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک دو دعائیں بتا دوں جو نبی نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتا کے گئے، اس سے آپ اپنے بچوں پہ بھی دم کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی. ایک تو دعا ہے حدیث میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے پھونک مار کے جسم پہ پھیر لے گا صبح کو تو شام تک محفوظ، شام کو پھیر لے گا تو صبح تک محفوظ. تو اپنے پیاروں کے جسموں پہ بھی اور اپنے جسموں پہ یہ دعا پڑھ کے پھونکا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور معمول تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی بعد کے تینوں قل پڑھ کے دم کر کے سوتے تھے. تو آپ لوگ وہ بھی روٹین میں لے آئیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، میرے پیڈ پہ بھی چھپی ہوئی ہیں، تو آپ پیڈ کی فوٹو بھی لے سکتے ہو یا ہم گروپ میں ڈال دیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری دعائیں مل جائیں گی. ہاں جی، ان کا سوال یہ نظر جاندار چیز کو لگتی ہے بے جان چیز کو. بے جان چیز کو بھی بھائی آپ نے محل بنایا اپنا کوئی یا آپ نے گاڑی لی ہے تو بے جان چیزیں ہیں. اگر کسی نے حسد کی نظر سے انہیں دیکھ لیا تو وہ ختم ہو جائیں گی. بڑے بڑے جو محل ہیں انہیں کھنڈرات ہوتے ہوئے دیکھا گیا صرف نظر بد کی وجہ سے. وہ تو اصل نظر وہ آپ کو لگ رہی نا، آپ کی چیزوں کو لگ رہی. وہ بے جان چیزیں ہیں لیکن ہیں وہ آپ کی. آپ کچھ پوچھ رہے؟ ہاں، ان کا سوال یہ تصویر والی ٹی شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، بت نہ ہو بنے ہوئے. دیکھو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے گھر پہ نفلی نمازیں، تو سامنے ایک چادر ٹنگی ہوئی تھی، اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں. تو سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ میرا ذہن جو ہے مائل ہوتا ہے ان تصویروں کی طرف، تو اسے ہٹا دے چادر کو سامنے. تو حضرت عائشہ نے جب حضور نماز پڑھ چکے تو چادر کو ہٹایا اور پھر زمین میں بچھا دیا اپنے حجرے میں. حضور نے اسی پہ پھر نمازیں پڑھی. تو جو منائی ہے نا جن تصویروں کی، وہ بت ہیں جن کی پوجا ہوتی تھی اس میں. اب جو ہلکے ہلکے آپ کے جو ٹی شرٹوں پہ بن جاتے ہیں نا ہلکے پھلکے وہ نشانات، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں سوال یہ کیا کرو کہ بہن کا حق مار کے نماز ہو جائے گی کیا، بھائی کا حق مار کے نماز ہو جائے گی کیا. ہم سوال کرتے ہیں کہ ٹی شرٹوں پہ، سوال وہ نہیں کرتے. بہن بھائیوں کا حق مارا ہوتا ہے، پڑوسی کی بچی پہ نظر ہوتی ہے جو ہماری بیٹیوں کی جگہ ہو. یہ پوچھو کہ اگر میں اپنی پڑوس کی بچی پہ غلط نظر رکھوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ کیا میں بد نظری کروں تو نماز ہو جائے گی؟ ان چیزوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ذرا ذرا ان چیزیں. اسی لیے کہا گیا کہ لوگ مچھر چھانتے رہتے ہیں اور ہاتھی نگل جاتے ہیں، ہاتھیوں کو پورا پورا نگل لیں. اس لیے بچو اس طرح کے سوالات کوئی معنی نہیں رکھتے کہ ہاں بازو کی ٹی شرٹ ہو، ہاتھ کہاں باندھیں، ٹوپی لگائیں یا نہ لگائیں، یا ٹی شرٹوں میں ان میں نماز ہو جائے گی. بلکہ یہ سوچو کہ ان چیزوں کے بعد بھی اب لوگ پہلی صف میں تو بیٹھیں گے کہ اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا جمعے کے دن، اور پتہ لگا بہن کا حق مارا ہوا ہے، مل جائے گا ثواب اسے. اللہ کیا چھوڑ دے گا اس طرح سے؟ ہاں جی، ان کا سوال یہ کیا نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ ہاں بھائی بالکل، جب تک اس کی موت نہیں آتی. اگر وہ اسی حالت میں مرتا ہے پھر تو خطرہ ہے. نبی نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز، اور کب کسے ہدایت دے دے اللہ کچھ نہیں پتہ. سورہ فرقان میں انہوں نے کہا کہ اگر تم میری طرف لوٹ آؤ گے، توبہ کر لو گے اور شرک سے بھی توبہ کر لو گے تو میں تمہاری جو گناہ ہیں انہیں بھی نیکیوں بدل دوں گا. ہو سکتا ہے جتنی اس نے نمازیں نہ پڑھی ہیں اور اسے اللہ کی نے توبہ کی توفیق دے دی موت سے پہلے پہلے، تو ساری کی ساری اس کی نیکیوں میں لکھی جائیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہے. مگر اگر وہ مر گیا اس حالت میں، بے نمازی کی حالت میں، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو نماز نہ پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو تم مشرک ہو کے مرو. اس کا مفہوم ہے آیت کا. تو اتنے خطرے ہیں بے نمازی کی موت کے. تو اس لیے فوراً جو لوگ بے نمازی ہیں 2 نفل پڑھیں اور اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دو، آگے میں کبھی نہیں چھوڑوں. آپ یقین کرو سن 97 میں نے یہی کیا تھا، 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے.
پہلے اس سے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، جمعے کی کبھی کبھی فرض پڑھ لیا کرتا کہ اللہ پچھلی تو معاف کر دے، آگے نہیں چھوڑوں گا۔ آج الحمدللہ 27-28 سال ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو اگر وہ توبہ قبول کر لے اور آپ کے دل سے توبہ نکلتی ہوئی ہو تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ زمانے کتنے ہی بدلتے رہے، اللہ نہیں بدلتا۔ آپ توبہ وہ کر کے دیکھو دل سے، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ ہاں جی، کیا مخبروں کے لیے قرآن حدیث میں سزا ہے؟ ان کا سوال یہ کیا مخبروں کے لیے قرآن و حدیث میں سزا ہے؟ بھئی یہ تو منافق ہیں۔ آپ یہ دیکھو سورہ نساء آیت نمبر 145، اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اے نبی تو ان کا مددگار نہیں پائے گا۔ کافروں اور مشرکوں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ میں۔ تو جتنے بھی یہ ہمارے مسلمانوں میں جتنے اس ٹائم یہ مخبر لوگ ہیں نا، یہ منافق ہیں۔ میں حضرت سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، وہی بتا رہے تھے کہ ان کے بڑے بڑے افسروں سے تعلق ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ جی 2% بھی غیر مسلم نہیں ہے جو مسلمانوں کی مخبری کرتے ہوں، سارے کے سارے مسلمان ہیں جو اپنے بھائیوں کی مخبری کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جتنے مخبروں کے نام ہیں نا، 70-80% جو ہیں وہ مسلمان ہیں، 20% غیر مسلم ہیں۔ اب آپ اندازہ تو کرو، کوئی منافق جو ہے وہ وہی تھوڑی تھے منافق کے جو جڑے اس ٹائم کاٹ رہے تھے، یہ بھی جڑے کاٹ رہے، یہ بھی منافق ہے۔ اب میں نے بتا دیا منافقوں کی سزا جو ہے قرآن بیان کرتا ہے، اسی سورہ نساء 138 آیت میں کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ بچ نہیں پائیں گے اللہ کی عذاب سے۔ ہاں جی، ٹی شرٹ کیسی بنتی ہے؟ بھگوا رنگ کی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اگر بھگوا رنگ کی ٹی شرٹیں بنائیں تو کوئی جائز ہے ناجائز؟ نہیں نہیں، آپ تو بنا رہے ہیں، آپ کا وہ کسی یوز کریں، اس کا کوئی پہنے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا کام بالکل جائز ہے۔ آپ نے مورتی نہیں بنانی، وہ شرک نہیں کرنا کہ لوگ شرک کی طرف مائل ہوں، وہ نہیں کرنا۔ وہ تو ان کا ایک تہوار ہے، جیسے وہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ عید پہ ٹوپیاں بنا دے، کوئی فیکٹری، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ مورتی اگر چھپی بھی ہو تو اس سے بچنا ہے۔ آپ کے ایمان میں اتنی جرت ہو، آپ کو یقین ہو کہ میرا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اور اتنی جرت آپ کے ایمان کی ہونی چاہیے، وہ کام آپ نے نہیں کرنا جو شرک کو بڑھاوا دے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ 15 دن کی امی کی نمازیں چھوٹی، انتقال ہو گیا، ایسی حالت تھی کہ نمازیں نہیں پڑھ پائیں، تو ان کے کوئی فدیہ ودیہ ہے؟ کوئی فدیہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا بہت غریبوں کو کھانا وانا کھلوا دو امی کی اصال ثواب کے لیے۔ اگر وہ اس حالت میں تھی نہیں تو انہوں نے تو ویسے ہی اللہ نے نماز معاف کر دی، اور اگر وہ پہلے سے نمازی تھی تو ان نمازوں کی برکت اور نور سے ان کی اگلی پچھلی سب نمازیں انشاءاللہ معاف ہیں، بے فکر ہو جاؤ آپ، کوئی کسی قسم کا دینے کی ضرورت نہیں، اپنی خوشی سے ان کی اصال ثواب کے لیے کچھ دو تو بات نہیں۔ ہاں جی، ان کا سوال ہے کیا مسجد میں مانگنے والوں کو دینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی، بہت میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ تک فرمایا کہ جو مسجد میں مانگے اس کے لیے بد دعا کیا کرو کہ اللہ کرے اس کا کام نہ ہو۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے جتنے مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، انہیں بالکل اپنی مسجد سے باہر کرو۔ ضرورت کوئی کرتا نہیں، ہمت ہے نہیں، ایمان ہے نہیں، کمزور ایمان ہے، اس لیے سب چپ چاپ برداشت کر رہے ہیں۔ سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے مولوی حضرات، بڑے بڑے مفتی حضرات منع نہیں کرتے، رسیدیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، غریب غربت اپنی ظاہر کریں گے، میری بچی کی شادی، مسجد کے باہر کوئی مانگے دعا، اس کا ایڈریس لے لو، اس کے گھر پہنچا دو، امت کا پریشان ہے۔ مگر جو نبی حکم نہیں دے کے گئے، جن چیزوں سے منع کر گئے، یہ تو دین کی دھجی اڑانے والی بات ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ عدت انگریزی کیلنڈر سے ہوگی یا اسلامی کیلنڈر سے؟ بھائی عدت ایک اسلامی چیز ہے تو وہ اسلامی ہی کیلنڈر سے ہوگی، کہ 4 مہینے آپ دیکھ لیں اسلامی کیلنڈر میں، اس کے بعد 10 دن اوپر کر کے اور اپنا عدت پوری کریں۔ اسلام میں بچے لینا دینا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اسلام میں بچے گود لینا دینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی، کیونکہ حضور نے فرمایا جو اپنا نسب بدلے وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بچے تو لے لیتے ہیں، پھر انہیں اپنے نام سے پالتے ہیں اور انہیں ان کے گھر والوں سے، ان کے ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے، تو اس لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود لے لیا تھا، ان کا نام تھا حارثہ، نہیں زید بن حارثہ، تو وہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے،
اور جب قرآن میں اللہ نے آیتیں اتاری اور نبی کو یہ آگاہی دی کہ نسب بدلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو حضور نے باقاعدہ اعلان کرایا کہ اب زید بن حارثہ ہے دوبارہ سے، زید بن محمد نہیں ہے۔ تو اس لیے گود لینا یا ایڈاپٹ کر لینا اسلام میں کفالت ہے، اسلام میں ایڈاپٹ کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی بچہ لیتے ہو تو اسے بچپن سے بتاؤ کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں، ان کا نام یہ ہے، ہم تیرے ماں باپ نہیں ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بچپن سے اسے بتا ہی نہیں رہے اور وہ آپ کو اپنے ماں باپ سمجھ رہا تو نسب بدلنے والی بات ہے، وہ تو معصوم ہے، آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے۔ بہن کا سوال ہے کہ اولاد نہیں ہے، کیا وہ آئی وی ایف کرا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ اولاد نہیں آئی وی ایف کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں بھائی، آئی وی ایف بالکل جائز ہے۔ اس میں آپ کے جو ہیں مرد کے اسپرم لے کے انہیں بڑھا کے اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ ملا کے اور عورت کی اووری میں ڈالا جاتا ہے اور عورت کے انڈے جو ہیں انہیں مکس کر کے اور وہ بچہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اگر کسی روح نے نہیں آنا تو وہ بچہ نہیں ٹھہرتا، بہت بہت کیس خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے روح طے ہو گئی وہ پھر وہاں ٹھہر جاتا ہے بچہ اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں بالکل۔ اور یہ آج کل الحمدللہ ایکسپیریمنٹ بالکل جائز ہے، مگر یہ دھیان رکھیں آپ کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو بھی اور اپنے دماغ میں بھی یہ بات رکھیں کہ آپ کبھی بھی ڈی این اے کرا لیں کہ وہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ اگر کسی اور کے اسپرم آپ کی بیوی کے اووری میں انہوں نے ڈال دیے تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ اسلام میں نسب کی بڑی ویلیو ہے، تو آپ کے ہی اسپرم ہونے چاہیے، یہ بات دھیان رکھنا۔ آپ وہاں کہہ بھی دیں چاہے ہاسپٹل میں، بے اولاد ہونا بہت بھلا ہے حرام کی اولاد سے۔ ہاں جی، گھوڑے کا گوشت کھانا ہے؟ ان کا سوال ہے گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے بھائی۔ دیکھو جنگ خیبر اور مدینے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے گھوڑے کاٹے اور گوشت پکا کے کھائے، نبی نے کبھی منع نہیں کیا۔ یہ تو اب اس زمانے میں ہمیں اس لیے منع کیا جاتا ہے، گھوڑا ایک مہنگی چیز ہے، اب وہ کئی لاکھ روپے میں گھوڑے آتے ہیں، تو اس وجہ سے گوشت کھانا بند کر دیا۔ مگر اگر کہیں ایسی مجبوری ہو کہ کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو گھوڑا بالکل حلال ہے اور کھا لینا چاہیے، آپ کو کہیں موقع ملے بالکل کھاؤ۔ ان کا سوال ہے جھینگا مچھلی کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، حدیثوں سے ثابت ہے بات۔